السلام علیکم ویورز۔ جن راستوں پر اللہ تمہیں لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے نہ غم میں۔ بس صبر کر، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اپنے گناہ کی معافی مانگ، شام صبح اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کر۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیے ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پہ بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں۔ ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی اس کی رضا سے ہوگا۔ تو آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پہ سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں۔ وہ سنتا ہے بہت قریب سے، وہ جانتا ہے آنکھ میں ٹھہرے ہر آنسو اور دل میں چھپی ہر آہ کو۔ اس سے کہیں، اس کو پکاریں۔ وہ آپ کا رب ہے، اور اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ جب انسان اپنے حقیقی خالق کو پہچان لیتا ہے تب وہ دنیا کی جھوٹی عیش و عشرت سے خود ہی دور ہو جاتا ہے۔ بے شک صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو انسان کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ ایک بار پکارنے پر وہ اپنے بندے کو جواب دیتا ہے۔ بس کبھی ہم سمجھ لیتے ہیں اور کبھی سمجھ نہیں پاتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی آسانیاں عطا کرے، آمین۔ کان بنانے والا کیسی سماعت کا مالک ہوگا، آنکھ بنانے والا کیسی بصارت رکھتا ہوگا، محبتوں کو دلوں میں پیدا کرنے والا اپنے بنائے انسان سے کیسی محبت کرتا ہوگا۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے تمہاری کی گئی عبادت کو بھی، اس تڑپ اور خواہش کو بھی جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ بندے اور اللہ کی محبت میں فرق یہ ہے کہ بندے کی محبت ہمیشہ انسان کی بڑی کمزوری بن جاتی ہے، اور اللہ کی محبت ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ پیدا کرنے والا دل کے ایک ایک زخم کو جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس زخم پر مرہم کیسے رکھنا ہے۔ جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے، جب جب پکارو مل جاتا ہے۔ ہاں انسان نہیں ملتے، اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔
اور وہ آہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے نہیں سنا؟ وہ ذوالجلال بھی ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو گھپ اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ یقین، توکل، راضی رہنا سیکھو۔ انسان کے پاس جو مال ہے، جو رزق ہے، وہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، اور مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے بندوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ یاد رکھو کہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی تمام خزانے ہیں، اس نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت دی ہے، اور تمہیں مامور کیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ عطا کرے۔ تم رحمت طلب کرو تو وہ تم پر رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا ہے، اس کے قریب ہو جاؤ۔ جن کے سوچوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات حاوی ہوتی ہے نا، انہیں کبھی نمایاں ہونے کا شوق نہیں رہتا، وہ گمنامی میں جیتے ہیں اور گمنامی میں ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ کریم نے عطا کی ہیں۔ اس لیے اللہ کی ان نعمتوں پہ لاکھوں سجدے ادا کریں جو بن مانگے ملی ہیں، ورنہ اگر ہمارے اعمال کے مطابق ملتا تو شاید صرف سزا ملتی۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے، مشکلیں وہی حل کرے گا۔ اگر مشکلات میں آپ پریشان ہو جائیں گے تو چھوٹی سے چھوٹی مشکل بھی آپ کے لیے پہاڑ بن جائے گی، لیکن آپ کا اللہ پہ یقین آپ کو بڑی سے بڑی مشکل کے سامنے بھی پہاڑ بنا دے گا۔